دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے، دوسرے پیر کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ لیکن آج خوش قسمتی یہ ہے کہ آج 2025 کا بھی دوسرا پیر ہے۔ اللہ والوں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربانیاں کرتا ہی رہتا ہے، تو اس طرح کے موقع ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج وہی موقع ہم سب لوگوں کو ایک بار پھر سے ملا ہے، تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے، پیر کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ اگر کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کا کاروبار پہلے صحیح چل رہا تھا لیکن اب گاہک نہیں آ رہے، ٹھپ ہو چکا ہے، تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں ترقی عروج کے لیے یا دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ صرف آپ نے ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے پڑھنا ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت ہی خاص دن ہے۔ پیر کے دن کو تو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے کیونکہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام ہر پیر کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، ماہ رجب المرجب کے مہینے کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ رجب کی آمد تو آمد ہے، اور اللہ والوں، یہ مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے 12 تاریخ تک پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ لوگ ابھی بھی خواب غفلت میں ہیں تو اللہ والوں، جاگو۔ کب جاگو گے؟ کب اللہ رب العالمین سے اپنے معاملات کو حل کرواؤ گے؟ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس کی پلائی کا ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے۔ تو اللہ والوں، آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی خالی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی تو ہر گھڑی ہی، ہر لمحہ ہی قبولیت سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک پوری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب جو کہ عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، اور رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کا دن ہے، ایک ایسی لاڈلی تسبیح، اللہ والوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے، اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین شفا کلی عطا فرماتے ہیں۔ اگر بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور بیٹیاں چاہتی ہیں کہ میرے رشتے ہو جائیں، وہ خود بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کی مائیں پڑھیں یا ان کے والد پڑھیں، وہ خود بھی اپنے رشتوں کے آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ ایسی بہترین تسبیح ہے
ایسی جامع اور کرامتی تسبیح ہے کہ جب آپ لوگ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن اس خاص وظیفے کو رشتوں کے حوالے سے پڑھیں گے تو بہترین اور معقول رشتے خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اور قرض کروڑوں تک جا پہنچا ہے، آپ کی بیسات سے باہر ہو چکا ہے، تو فوری طور پر آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن یہ خاص تسبیح میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز فوری طور پر قرض اترنا شروع ہو جائے گا، غیبی اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج 2025 میں ملے گا، ہر مقصد کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دیں گے۔ جو حاجت شب معراج سے پہلے پہلے پوری ہو جائیں گی، اللہ والو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی معاملات، کوئی بھی مقصد نوکری کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو نوکریوں کے لیے پڑھ لے۔ آپ لوگوں نے رشتوں میں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑی بڑی اگر سفارشیں بھی کروا لی، نوکریاں نہیں مل رہی، تو اللہ والو آج ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن بتائے گئے طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آنے والے تمام مہینے حرمت والے مہینے ہیں، آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں ان سب کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ وظیفے تو دیکھیں بہت لوگ بتا رہے ہیں، آپ لوگ اگر دیکھیں تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، وظائف بہت لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص اور مستند وظائف آپ کو صرف اس چینل پر ملنے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرما سکے۔ تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، امت محمدی کی خیر فرما دے۔ میرے مولا تیرا جو عذاب ہے، تیرا میرے مولا جو غضب ہے، وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ کیا حشر ہوا ہے کیلیفورنیا کا، کیا حشر ہوا ہے لاس اینجلس کا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، آج ان کی تمام ٹیکنالوجیز ہار چکی ہیں۔ ایک طرف تو نے آگ کا طوفان دکھایا، دوسری طرف تو نے برف کا طوفان دکھایا۔ میرے مولا تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں۔ میرے مولا اسی طرح سے ہم پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے، اور جو کفار ہیں، جو تیرے دین کے دشمن ہیں، جو تیرے پیارے حبیب کے دشمن ہیں، جو دین اسلام کے دشمن ہیں، ان کے اوپر اسی طرح سے قہر برساتا رہے۔ میرے مولا بالخصوص جو جہاں سے بھی، پوری دنیا میں جہاں سے بھی اس ویڈیو میں، اس دعا میں جڑا ہوا ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کے کوئی معاملات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، سب کی کاٹ فرما دے۔ گھر میں اگر بے برکتی کا عالم ہے، میرے مولا اپنی خاص نظر کرم فرما۔ میرے مولا جو ابھی نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، بہترین روزگار عطا فرما، حلال ذرائع، حلال رزق کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ایسا پاکیزہ، ایسا بابرکت رزق عطا فرما جس کو کھانے کے بعد، جس کو حاصل کرنے کے بعد میرے مولا ہم لوگ 5 وقت کے نمازی بن جائے، ہماری زبان کو شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہماری زبان کو درود پڑھنے والا بنا دے، ہماری زبان کو اپنی پاکی بیان کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز،
پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خوب ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا تو بھی ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے والدین کو بھی ہم سے راضی رکھنا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم سے راضی رکھنا۔ میرے مولا ان پر خوب درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو اپنی خاص نظر کرم میں عطا فرما دے۔ میرے مولا ان کی ہمت کو بڑھاتا رہے، اسی طرح سے کفار پہ اپنا قہر برساتا رہے۔ میرے مولا ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں کرا، میرے مولا جوان نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس طرح کی گندی گندی ویب سائٹ بنا کے ہمارے تمام جتنی بھی جوان مسلمان بھائی ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہے، ان کو نشوں پہ لگا دیا۔ میرے مولا تو ہر چیز کو بہتر نہیں بہترین جاننے والا ہے۔ میرے مولا بہترین فیصلہ فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چائنا میں جو کرونا وائرس دوبارہ آ گیا ہے وہ بھی تیرے عذاب کی ایک شکل ہے۔ میرے مولا جس طرح سے آذربائیجان میں زلزلہ آیا وہ بھی ہمیں پتا ہے، پورا شہر تو نے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے مولا ہمارے علم میں وہ بھی ہے۔ اسی طرح سے میرے مولا کفار پہ قہر برساتا رہے، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن کون سا عمل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریے گا کیونکہ یہی وہ درود ہے جو اللہ پاک کو بھی بڑا ہی پسند ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، تبھی اس عمل کو آپ لوگ کریے گا۔ اور مقصد میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے ذہن میں رکھیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج آپ کی ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائے گی، کیونکہ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے اور دوسرا پیر کا دن ہے، 2025 کا بھی دوسرا پیر ہے اور ماہ رجب کا بھی یہ دوسرا پیر ہے۔ تو اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب کریم کا یہ ایک صفاتی نام جو کہ یا فتاحو ہے، جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر بھی ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے یا فتاحو یا اللہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے
फरिश्तों मैं इस बंदे से राजी हूँ और ये बंदा जो मांगता है इसको फौरी अता फरमा दो। अल्लाह वालों, उसी वक्त आसमान से फरिश्ता जमीन पर नुज़ूल करता है और आप जो हाजात करते हैं वो उसको लिखता है और अल्लाह पाक के फजल से उस हाजात को कबूल मंजूर भी करने में लग जाता है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने पहले नंबर पर या फत्ताहु या अल्लाह को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने या फत्ताहु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 12 बार 12 टाइम पढ़ना है। 12 बार या फत्ताहु या अल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितना तवज्जो और ध्यान के साथ या फत्ताहु या अल्लाह पढ़ेंगे, रब की जात उतनी ही जल्द आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अगर आप अपने 12 मकासद को जहन में रख कर बैठेंगे तो 12 मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। आपने या फत्ताहु या अल्लाह को सिर्फ 12 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देखा तो अमल की आपसे कोई खास बात छूट गई, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरे साल पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। या फत्ताहु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या फत्ताहु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तवज्जो और ध्यान के साथ या फत्ताहु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 12 बार 12 टाइम या फत्ताहु या अल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग या फत्ताहु या अल्लाह को 12 बार पढ़ लें, उसके साथ फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने पढ़ना है जब कभी इंसान पे कोई मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पर परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबत आती है, जब कभी इंसान बेबस, लाचार और मजबूर होता है तो समझ लें कि रब की जात नाराज है। जब रब किसी से नाराज होता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं। तो इसलिए जब कभी आप पर मुश्किलात आए, जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, कोशिश करें कि घर के खामोश कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसा है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। सही मखारिज को दुरुस्त करते हुए और सही कलिमात को अदा करते हुए अदब के दायरे में आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। अल्लाह वालों, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने जहन में रख के पढ़िएगा। आप अपने बारे में बेहतरीन जानते हैं, मैं अपने बारे में बेहतरीन जानता हूँ, तो लिहाजा रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ये 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स, यानी 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। और पढ़ते दौरान अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपकी जबान से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि निकल रहा हो, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर नहीं बेहतरीन जानता है। कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैं गुनाहों से पाक हूँ। गुनाहों से पाक तो सिर्फ नबियों की जात है।
تو لہٰذا آپ لوگوں نے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ 11 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا فتح یا اللہ پڑھ لیا، پھر دوسرے نمبر پر استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج جب آپ لوگ ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر صرف 7 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ 7 بار پڑھتے ہی آپ کی وہ تمام معاملات، تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں مل رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا، اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو رہا ہے، کاروبار پھر دوبارہ سے عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقتی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ آپ لوگ 3 سے 4 دن تک کے لگاتار پڑھتے رہیں، کیونکہ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے اور دوسرا دولت والا پیر کا دن ہے۔ پہلے نمبر پر یا فتح یا اللہ پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی، اب چوتھے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا وہاب اور یا رزاق پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے دنیا کے 90% تک جو بھی معاملات ہیں وہ پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ رزق کے حوالے سے اور اپنے معاملات، یعنی کہ نظر بد جو تعویذات بڑے چل رہے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے معاملات، میں ان کے مطابق ہی آپ لوگوں کے لیے چاند کے اعتبار سے وظیفے لے کر آتا ہوں۔ علم نجوم بتانے کا حکم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ وظیفہ آج آپ لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ دوسرا پیر کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کی صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، پوری مکمل جادوئی اور لاڈلی تسبیح، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں بتا رہا، یہ آپ کو یوں سمجھے کہ پیسوں کی پوٹلی دے رہا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک بار پڑھے اندازہ خود ہو جائے گا۔ اللہ پاک جب دینے پر آئے گا نا، تو وہ بھی نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے، بے شک آپ 10-20 روپے کی توفیق ہے، 1 مٹھی چاول چینی کی آپ کی توفیق ہے،
یہ آپ لوگوں نے لازمی صدقہ کرنا ہے، اور پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھنا ہے، اس پانی کے گلاس میں دم کرنا ہے اور اس پانی کو آپ لوگوں نے پی جانا ہے۔ اللہ والو، یہ آج ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کے وظیفے کے بہت ہی خاص اعمال ہیں جو میں نے آپ کے حوالے کرے۔ اول آخر درود ابراہیمی کوشش کریں کہ 11 بار پڑھیں، یا 7 بار پڑھیں، یا 5 بار، یا 3 بار تو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا ایک اچھے انداز میں مانگی جائے گی، دعا لمبی مانگنی ہے، جلد بازی میں دعا کو شارٹ کر کے نہیں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔